گلشن اقبال بلاک 1 سے 3 خواتین کی 3 روز پرانی لاشیں برآمد۔ تینوں لاشیں رہائشی عمارت کے ایک فلیٹ سے ملی۔ ایک شخص کی بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا جبکہ حالت تشویشناک۔ شبہ ہے کہ اموات زہریلی گیس سے ہوئی۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ سختیاں کام آئیں نہ پابندیاں، بھاری جرمانے بھی بے سود۔ ٹریفک حادثات میں ایک دن میں مزید 4 ہلاکتیں۔ گڈاب سٹی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے بزرگ موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ لاڈھی جوگی موڑ کے قریب 15 سالہ بلال جان سے گیا۔ آئی چندی گڑھ روڈ پر 2 دوست حادثے کی نظر۔ موٹر سائیکل سوار 18 سالہ مرتضیٰ اور 17 سالہ علی کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر ماری۔ نمائش لاسٹ سٹیز آف دی انڈس ڈیلٹا کا افتتاح۔ وزیر مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مراد علی شاہ کا لاڑکانہ اور سکھر میں بھی میگنیفائی سائنس سینٹر بنانے کا اعلان۔ کراچی سمیت سندھ کے لیے داؤد فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ بچوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بہتر سے بہتر کرنے کا عزم۔ ہب آٹو کراس ریلی شامت سعید نے جیت لی۔ 1.2 کلومیٹر کا فاصلہ 47.54 سیکنڈز میں طے کیا۔ پری پیڈ کیٹیگری میں عمر کھوڑو فاتح قرار پائے۔ روکی کیٹیگریز میں دانیال احمد نے کامیابی سمیٹی۔ پری پیڈ کیٹیگری میں فراز شیروانی ٹاپ پر رہے۔ سٹاک اے میں بشیر شیخ فاتح، سٹاک بی میں یاسر، سٹاک سی میں عاصم اور سٹاک ڈی میں سالک ساجد فاتح رہے۔ پہلی مرتبہ خاتون ڈرائیور لائبہ حسین کی بھی شرکت۔ کہا ٹریک مشکل لیکن بہت مزہ آیا۔ عوامی میئر کا عوامی انداز۔ مرتضی وہاب نے اولڈ سٹی ایریا میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ کہا اولڈ سٹی ایریا معاشی سرگرمیوں کا دل ہے۔ سڑکوں اور گلیوں کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی۔ ٹریفک کی روانی کاروباری ماحول میں بہتری آئے گی۔ علاقے کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے لیے حافظ حافظ کا نعرہ بھی لگایا۔ ملک سیاسی بحران کا شکار ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے پی ٹی آئی کے فیصلے سمجھ سے بالاتر قرار دے دیے۔ کہا قانون کے بجائے سڑک کا راستہ اختیار کیا۔ پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سرکاری قیمتوں پر تحفظات۔ دودھ فروشوں نے بینرز آویزہ کر دیے۔ ترجمان ملک ریٹیلرز وحید گدی نے واضح کیا دکانیں بند کر کے عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ دودھ بنیادی غذا عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وکلاء سے مشاورت کے بعد عدالت جانے کا بھی انبیاء دیا۔ پابندی صرف کاغذوں میں، عملی طور پر سب آزاد۔ کمشنر کراچی کے احکامات پس پشت۔ ایس ایم توفیق روڈ پر رکشوں کا راج۔ جہانگیر روڈ تا لیاقت آباد نمبر 10 رکشوں پر پابندی عائد تھی۔ خلاف ورزی پر پولیس کو سیکشن 188 کے تحت کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ فنڈز ریلیز مگر تنخواہیں غائب۔ ٹی ایم سیز کے ہزاروں ملازمین شدید مشکلات کا شکار۔ تنخواہوں سے محروم ملازمین سراپا احتجاج۔ ریٹائرڈ ملازمین کو بھی پینشن نہ ملی۔ صدر سجن یونین ذوالفقار شاہ کا تشویش کا اظہار۔ شاہ لطیف ٹاؤن ذکریہ چوک میں ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک۔ 2 ملزمان شہری سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ قبضے سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور اسلحہ بھی برآمد۔ ڈرائیورز پر مقدمات اور بھاری جرمانے نامنظور۔ ٹرانسپورٹرز کا کل سے دمادم وسط قلندر کا اعلان۔ لوکل ٹرانسپورٹرز اور آئل ٹینکرز بھی ہڑتال میں شامل۔ ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن کا ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ طارق گجرا کا ٹرانسپورٹ تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات میں ہڑتال میں شمولیت کا فیصلہ۔ کل شام سے کراچی کی تمام بندرگاہوں پر کام بند کرنے کا اعلان۔ شہزاد عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کے نشتر چلائے۔ سندھ کلچر ڈے ہزاروں سال پرانی روایات کو زندہ رکھنے کا دن۔ اجرک اور ٹوپی سندھی ثقافت کی پہچان۔ شہر قائد میں بھی خاص دن پر خصوصی تقریبات، جلسے، جلوس، ریلیوں کا انعقاد۔ دنیا بھر میں سندھی دھرتی سے پیار کرنے والے محبت بانٹتے۔ سندھ کا ہر شہر، ہر گلی سندھی ثقافت کے رنگوں سے روشن۔ سندھ خلوص اور رواداری کی سرزمین، قلندر، سچل اور بھٹائی کی پہچان۔ سندھ مہمان نوازی اور انسان دوستی میں اپنی مثال آپ۔ صدر آصف زرداری،
بلاول بھٹو، مراد علی شاہ، ناصر شاہ، ضیاء الانجار، مرتضی وہاب اور دیگر کے سندھ کلچر ڈے پر پیغامات۔ اجرک اور ٹوپی کو سندھ کی شان اور تاج قرار دیا۔ کلچر ڈے پہ تمام سندھ میں رہنے والوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، سندھ ایک عظیم دھرتی ہے اور سندھ کی ثقافت ایک مشہور ثقافت ہے۔ آئیوری کوسٹ کے اعزازی قونصل جنرل بھی سندھی ثقافت کے دیوانے۔ فضل کریم دادا بھائی بولے، سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، ہمیں سندھ کی ثقافت پر فخر ہے۔ سندھ قلندر، سچل اور بھٹائی کی پہچان ہے۔ آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آخری روز، ردھم، میوزک اور سٹیپس کا حسین امتزاج۔ کیمرون کے جے سی ویل کی ڈانس پرفارمنس ماحول کو خوب گرمایا، شرکاء نے ڈانس سٹیپس کو فالو کیا۔ نیشنل گیمز میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے۔ ویمن ہاکی میچ میں وابڈا نے بلوچستان کو 0 کے مقابلے میں 18 گول سے شکست دی۔ گرلز نیٹ بال کا فائنل سندھ نے جیت لیا۔ آرمی نے نیٹ بال گولڈ میڈل اپنی نام کیا۔ کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں کبڈی مقابلے، این ای ڈی میں والی بال میچ بھی ہوئے۔ ایونٹ کا فائنل 11 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ ایتھلیٹس نے مقابلوں کو خوشائند قرار دیا۔ کراچی مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا گلدستہ۔ موسیٰ کالونی میں منی بنگلہ دیش موجود۔ بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آنے والوں کی بڑی تعداد رہائش پذیر۔ کٹہل، سٹار فروٹ، بھیل، بنگالی کھجور سمیت دیگر اشیاء دستیاب ہیں۔ پابندی صرف کاغذوں میں، عملی طور پر سب آزاد۔ کمشنر کراچی کے احکامات پس پشت۔ ایس ایم توفیق روڈ پر رکشوں کا راج۔ جہانگیر روڈ تا لیاقت آباد نمبر 10 رکشوں پر پابندی عائد تھی۔ خلاف ورزی پر پولیس کو سیکشن 188 کے تحت کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ ساحلی سمندر آلودگی کی لپیٹ میں، ساحل پر گندگی کے ڈھیر اور نالوں کا پانی بہنے لگا۔ گندگی اور تعفن سے شہری مایوس۔ ماہر ماحولیات یاسر حسین نے خبردار کیا، آلودہ پانی سمندری حیات کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عالمی یوم شہری ہوا بازی۔ محفوظ، مؤثر اور جدید ہوا بازی کے لیے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پی اے اے کے مطابق ایئرپورٹس اتھارٹی ملک بھر کے ایئرپورٹس پر کام کیا جا رہا ہے۔ جناح ایئرپورٹ کے رن وے کی اپ گریڈیشن جنوری 2026 میں مکمل کی جائے گی۔ کراچی ایئرپورٹ پر نئے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور اور ریسکیو فائر اسٹیشن کے لیے حتمی سائٹس منظور کر لی گئی۔ اور دل دل پاکستان گا کر وطن سے محبت کا اظہار۔ جنید جمشید نے اسلام کی تدوین و ترویج کے لیے زندگی وقف کی۔ معروف نعت خواں جنید جمشید کی 9ویں برسی۔ مولانا طارق جمیل سے ملاقات کے بعد جنید جمشید کی زندگی بدل گئی۔ 2007 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔